جی، اور دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے یا بہت کم ایسے ملک ہوں گے جہاں پر ٹیکس پالیسی عوام کے نمائندے نہیں بناتے، جن کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے. ٹیکس پالیسی بناتا ہے کون؟ ایف بی آر، جو بیوروکریٹس ہیں جن کو اندازہ ہی نہیں. آج ہی انہوں نے گورنمنٹ کو سمری بھیجی ایف بی آر نے کہ جی چینی کی قیمتیں بڑھا دیں. مطلب ہے یہ اس قسم کا جب ناقص نظام ہوگا تو کسی قسم کی امید مجھے تو نظر نہیں آتی. آپ نے کہا کہ ذریعہ آمدن آپ کی اسی طرح بڑھ سکتی ہے اگر ان پالیسیز کو ریویو کیا جائے، ان کو صحیح کریں. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دس اورینٹیشن ٹورڈز ٹیکس، کیونکہ دیکھیں ہم اس بات سے بالکل آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. وی ڈونٹ ہیو اے کمپلیٹ ٹرسٹ آن دا پیپل ہو آر ریپرزینٹنگ اس. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل ٹیکس کوئی پے کر رہا ہے تو وہ ذریعہ آمدنی تو ہے، لیکن ڈو پیپل بلیو دیٹ دس ول بی ری انویسٹڈ فار دیئر ویلفیئر؟ نہیں، اس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. اب ہماری جو آفیشیل جو اکانومی کا جو سائز ہے وہ 16,000 ارب سے کوئی 18,000 ارب روپے کے درمیان بتایا جاتا ہے. اور جو بلیک اکانومی ہے جس کے متعلق کم از کم سارے جو ماہرین ہیں وہ ایگری کرتے ہیں کہ 50% کے قریب اس کا، میں نے خود بات کی ہے ٹاپ اکانومی، یعنی 8,000 ارب روپے کے لگ بھگ، اس کے کوئی ایسٹیمیٹ تو نہیں ہے ایگزیکٹ، 8,000 ارب روپیہ بلیک اکانومی کا سائز بتایا جاتا ہے، ماہرین بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی آپ ٹیکس کے حلقے میں لائیں. اور یہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات ہوتی ہے کہ جی 8%، بھائی آپ نے اکانومی کو تو تباہ کر دیا. 15% انٹرسٹ ریٹ آپ چارج کر رہے ہیں، 18%، اور پھر بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ ایک بزنس مین، ایک انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹ کرے گا، نئے لوگوں کو جاب دے گا، اور اگر وہ فیکٹری بن جاتی ہے جیسے وہ انویسٹمنٹ کرے گا تو اس سے گورنمنٹ کی آمدنی ہوگی. میں تو کہتا ہوں کہ زبیر صاحب بیٹھے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ آپ 5% پہ نئی انویسٹمنٹ جو پاکستان میں انڈسٹری میں کی جائے جہاں پہ جاب کریٹ ہوں، گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ 5% سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ چارج نہ کرے. 15% سیکنڈ ہائیسٹ ان دی ورلڈ. آپ کیا کہیں گے؟ Are you in agreement with most of these points? Yeah, I am, because I think there is a lot of mismanagement. میں آپ کو تھوڑی سی اسٹیٹسٹک دیتا ہوں. انفیکٹ یہ ٹیکس کلچر کی جو بات ہو رہی ہے نا، which actually is quite mind boggling, because پچھلے دنوں میں انالیسس کچھ کر رہا تھا. there is a chamber called Overseas Chamber of Commerce. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر 180 کمپنیز ہیں. تو ان کی ویب سائٹ پہ جب گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ they are responsible for 33% of the total tax collected by Pakistan and 17% of the gross national product. میں تو دیکھ کے پریشان ہو گیا, because then I went to the SECP web site. میں نے دیکھا کہ registered کمپنیاں پاکستان میں ہیں کتنی, ملتان میں, لاہور میں, the registered 50,930 companies according to the SECP. اس میں سے 180 companies are doing 1/3 of the taxes. Now what is this telling you? What is this telling? This is like 1% of the company. Now these are very large multinationals. ٹھیک ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے ملٹی نیشنل میں, ایک تو ٹیکسز پے کرتے ہیں, اوپر سے this governance. They are doing proper governance. They are trying to write strategies and they have got ethical behavior. They are doing the right thing. تو میرا تو اس سے جو one of the key things that I've taken out is that the private sector is extremely vibrant if it is properly managed. I think public sector کو چھوڑیں because وہ تو bleed ہو رہا ہے, اس میں بہت ساری پرابلم ہے. But I think private sector پہ اگر گورنمنٹ فوکس کرے, ان کو ٹیکس نیٹ میں پراپرلی لے کے آئے, ان کو مدد کرے, ناٹ ان کو ہوڈ نہ کرے, جیسے کرے نا, مشکل کر دیتے ہیں آپ اس کی. بیکاز جیسے اس وقت ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ آتی ہے 2-3% اس سال کم کہہ رہے ہیں. Believe me, this country is delivering over 10% today. How? 3% اس میں لگا لیں آپ, 2-3% کرپشن میں نکال دیں, ٹھیک ہے نا, گورننس لیں, اس میں 2-3% ایڈ کریں آپ. لٹرلی میں کہہ رہا ہوں, ہم وائی از پاکستان سروائیونگ. میں تو بلکہ ایگزامپل لوگوں کو دیتا ہوں کہ میں سی ہوں اور میں بہت برا سی ہوں, میں پیسے کھاتا ہوں, میرا سی ایف او پیسے کھاتا ہے, ایوری بڈی از ایٹنگ, بٹ جلیٹ ڈز ناٹ go bankrupt. Why? Because I'm generating so much cash. That is the issue with Pakistan. It is a very wealthy country. It is generating so much wealth which is undocumented, جیسے آپ نے کہا, اور it is not being channelized. But even without that we are delivering 2-3% growth rate. اگر ان سب چینلز کو آپ بند کر دیں, آپ کرپشن کو بند کر دیں, آپ گورننس کو امپروو کریں, you will be one of the most dynamic and double digit growth. تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس کنٹری کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ ٹیکس میں سے جو لیکیجز ہے سر, اب آپ آئی تھنک یو کین ویئر یور ادر ہیٹ اینڈ بی دی ایڈوائزر ٹو دی سی ایم. کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کا؟ میں پہلے تھوڑے سے جو فگرز جو ہیں, وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہمارا 9.5% ابھی اس وقت کرنٹ ہے, لیکن اس کو ہم نے سیگریگیٹ کیا ہے کہ کون کیا دے رہا ہے. ایگریکلچر از 21% آف یور جی ڈی پی. اف یو ڈیڈکٹ دیٹ تو آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو آلریڈی جمپ کر کے 12.5% ہو جاتا ہے, بیکاز وہ دیتے ہی نہیں ٹیکس. ہاؤ کین دم ان دی اکانومی.
پھر ہم نے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو الگ کیا which includes the multinational also. Their tax to the GDP ratio is 30%. What else you want from these people? اگر یہ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, اگر انہوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, امپلائمنٹ کے یہ ذمہ دار ہیں, تو پھر اس کے بعد اگر if you want to squeeze them and put some more new taxes on them like VAT we are talking about. But Zubair صاحب, this points to the fact کہ جو ہم یہ کہتے رہتے ہیں بار بار as a philosophy, as a theory کہ جی ہمیں value addition کی طرف جانا چاہیے, you must add value, it will actually create. کیسے ہوگی؟ اور کیوں کریں پھر؟ نہیں, تو بہتر آپ ایگریکلچر میں چلے میں آپ کو بتاؤں ویلیو ایڈیشن کیسے ہوگی. For value addition, what you need? What are the requirements? When you add value, you are adding value to a product. Whenever you add value, you need energy. Where is the energy? When I am in the investment, my office in the investment department, people come to me کہ جی ہمارے پاس یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ فلانا ہے, زمین دیں گے, میں بولا بالکل دیں گے, کہاں دیں گے, یہاں یہ جگہ ہے, لے. کیونکہ جو انرجی دیں گے تو میں یہاں دیکھتا ہوں, میں وہاں دیکھتا ہوں. کہتے what do you mean by this? اگر آپ کے پاس گیس نہیں ہے اور آپ کے پاس اگر الیکٹریسٹی نہیں ہے تو آر یو کریزی, یو آر ایڈورٹائزنگ کہ ہمارے پاس آؤ اور ہمارے پاس انویسٹمنٹ کرو. تو ویلیو ایڈیشن آج آپ ٹیکسٹائل کو دیکھیں, میں آپ کو صرف اس کا کنفیگریشن دیتا ہوں, اب یو ول انڈرسٹینڈ کہ کیا ہماری آج پوزیشن ہے. ہمارا ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل, یہ ٹوٹل ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ از $10 billion, ٹھیک ہے, وچ نون فیکٹ, جو کہ بنگلہ دیش 12.5 ہو گیا. اب بسائڈز دا پوائنٹ, اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو $5 billion از دی ویلیو ایڈڈ آئٹمز وچ آر گوئنگ. Remaining $5 billion is either primary raw material, secondary raw material or semi-finished goods. یعنی ہم یا تو روئی بیچتے ہیں یا یارن یا گرے کلاتھ, ٹھیک ہے. اور ویلیو ایڈڈ جب اس کی آپ کنفیگریشن دیکھتے ہیں تو when you are at the cotton stage and you are sending the apparel, ایک بالکل لے مین کیلکولیشن ہے کہ 7 times اس کی ویلیو ہو جاتی ہے. And in addition, when you're doing this 7 times, what you're generating, what are the byproducts? Biggest byproduct is that you are creating employment. Huge employment which is required in this country. اس کے بعد آپ utilization of your mineral wealth, gas, electricity, which you're selling it and exporting it through your products. اگر آپ یہ $5 billion کو سارے کو ویلیو ایڈڈ میں کنورٹ کر دیں, پرائم ویلیو ایڈڈ میں, what you get? $35 billion. What is your problem today? $10 billion. What you get? The prosperity Pakistan is looking at. میں صرف ایک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. I am 100% sure that Saad would identify 10 more sectors, and so can he. So I mean, there are sectors which we are not adding value to it. We are suppliers still after 60 years of period. بھارت میں دل روتا ہے کہ we are still the suppliers of the raw materials to our otherwise competitors. جو ہم گرے کلاتھ بھیج رہے ہیں اس کا کھانے کی چیز نہیں. اب یہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو ساری چیزوں کا میلٹ ڈاؤن کہاں ہوتا ہے کہ we have not gone according to our requirements. We have not seen, we didn't have the vision کہ where the country is going, where the manufacturing sector is going. آپ مشرف کے زمانے میں on 16th of July 2005 there was he invited certain number of people. I was one of them, and I presented him the power side of the country, and I told him on the multimedia, sir, Mr. President, in 2007 and 8 I see pitch dark which you are not looking at, and you have not invested into this sector. Usne kहा, hold it, Mr. Motiwala, you're drawing a wrong picture. I have the advisors, and mind you, not from that surplus pool of the government. I have the advisors from the market-based, salary-paid professionals, and they've told me we are going right. This is the answer of the President of Pakistan to me. Then and again after Can the you hold them accountable? Yes, I'm telling you. This I'm telling with date. Governor House with Governor Sahab present there, and I am the one who presented this. And then I again asked the President. After the Shahadat of the Bibi Sahiba, then when we were invited 20-25 people because of those problems in the Karachi, we were sitting, when we after finished that agenda, I said, I got a question, Mr. President. I told you way back in this room on 16th of July, and I told you that it will be pitch dark. See, today the load shedding is going on. What do you say? He gave a pause. Yes, yeah, mujhe yaad hai. Then he said, it's your fault. I again stood up. Where is our fault? He said, you grew too fast. This is the answer of the President of Pakistan, and I am quoting both these things with me on the media, and I am not afraid of this. لیکن زبیر صاحب میں بات یہ کہ اگر یہ آؤٹ لک ہوگا, اگر یہ اپروچ ہوگی towards resolving the problem, whatever we are seeing today, rental powers, the Flana and Demka, if you start understanding run of the river, which is the easiest way to generate electricity, and 5 megawatts and 10 megawatts, and what is the content of Japanese survey? 30,000 megawatts. زبیر صاحب, with all due respect, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہائنڈ سائٹ تو ہماری سب کی کلیئر ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ
62 साल की बात कर रहे हैं, 4 साल से मैं ये हर साल प्रोग्राम करती हूँ. वी टॉक अबाउट द सेम इश्यूज, वी से हमारी शायद पर्सपेक्टिव, हमारी अप्रोच सही नहीं है. व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू इट?